نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان مجید ہے اور ہم نے اس چینل کے اوپر مختلف ڈسکشن سٹارٹ کی تھی قرآن پاک کے اوپر اور ان کی آیات میں سے مختلف مطالب نکالنے پر اور ان مطالب کو سیکھنے کے لیے اور ان سے لیسنز لینے کے لیے معاشرہ میں ان کا کیا مطلب تھا اور آج کے دن وہ ہمیں کیا لیسنز دیتے ہیں اور ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہماری زندگی اور ہمارا پرپز آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہاں سے ہم آگے چلے تھے، یعنی بسم اللہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف بیان کیا تھا اور اپنی صفات بتائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کھولا تو ہمارے پاس سب سے پہلی سورہ فاتحہ آئی، یعنی کہ وہ کھل گئی اور کس نے کھولی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں کون ہوں، پھر اپنی صفات بیان کی اور اس کے بعد جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگنا شروع کی، اللہ تعالیٰ دعا کے آداب ہمیں سکھا رہے تھے، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، آپ کون ہیں۔ مطلب جب ہم کسی سے کوئی پرپس پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے تو اصل میں پہلے ایکنالج کرتے ہیں، اس کو خود بتاتے ہیں کہ اصل میں آپ ہمارے لیے کتنے ویلیویبل ہیں، کتنی آپ ہمارے اندر ویلیو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، کتنی زیادہ آپ کی اہمیت ہے یا آپ کے کتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی ہیں، اس بات کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان کے ہمارے اوپر کتنے زیادہ احسانات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آداب دعا سکھا رہے ہیں اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ بتا رہے ہیں تم ایکنالج کرو ان چیزوں کو کہ میرا اور میرے بندے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے بندے کا کیا رشتہ ہے، اور اس طرح سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے آداب دعا بھی، اور اس کے اندر سے یقیناً ہمیں بہت سارے اور لیسنس بھی مل رہے ہیں۔ تو ہم نے جب لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کے تمام راز سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے اور ہمیں سکھایا گیا، اور سورہ فاتحہ کے تمام راز ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی اس آیت کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ اس آیت کے اندر فٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کے مطالب کھولنا شروع کریں تو آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور آگے جاتے رہیں گے لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنا مطلب جس طرح ہم ابھی کلاس کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک کلاس رکھی کہ میں آج جو ہے تفسیر قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کے لیسن سیکھتے ہیں، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور ابھی جو عربی کے اندر نا حروف کے بھی مختلف مطالب ہوتے ہیں تو انہوں نے با سے شروع کیا، تو مولا علی علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ علم تھا، جس طرح ہمارے پاس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یقیناً ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، تو انہوں نے اس عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک صرف اس با کا ہی مطلب بیان کرتے رہے اور اتنا کرتے رہے کہ فجر کی اذان ہو گئی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد وہ ویس کے لیے بیٹھے اور فجر کی نماز تک ان کا وہ وائس چلتا رہا۔ یعنی کہ اب ہم اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی آیات کے اندر ان کے حروف کے اندر بھی اتنے زیادہ مطالب چھپے ہوتے ہیں جو ہمیں ایکسٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں، ہمیں نکالنے پڑتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بھی یہی نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ کہ تمام راز اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اپنی تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں، اپنے سکلز کو، اپنی تمام تر پاورز کو اور اپنی ہر چیز کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور کی کرتے ہیں نہ کسی اور کی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں نہ مدد مانگیں گے۔ تو اگلی آیت پھر آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب سیدھے رستے پر چلا، سیدھا رستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے کہ سیدھا رستہ کیا چیز ہے۔ سیدھا رستہ کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسی چیز ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، جس کے اندر کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی، کوئی اس کے اندر امینڈمنٹس نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی آپ ایک آیت اٹھا لیں قرآن پاک کی اور اس سے اگلی آیت بھلے آپ نارتھ پول سے کسی بندے کو بولیں کہ وہ پڑھے یا ساؤتھ پول سے، یقیناً وہ اگلی آیت دونوں شخص جو پڑھیں گے وہ بالکل سیم ہوں گے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی معاذ اللہ کچھ ملکوں کے اندر قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے،
دیکھیں کسی بھی چیز کے اندر وائلنس تب انوالو ہوتا ہے جب وہ اس کے کاؤنٹر پہ کوئی دلیل نہیں لے کے آ سکتے، وہ قرآن پاک کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کفار کو بھی چیلنج کیا تھا نا کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تو اس کے جیسی کوئی اور لے کے آؤ، اس جیسی کوئی ایک سورہ ہی لے آؤ، 3 آیات، مطلب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیات ہیں، اس کے میٹر کے لیول کی کوئی 3 اور آیات لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکتے۔ اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ وائلنس پہ آ سکتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیوں نہیں لے کے آ سکتے اس کا جواب، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کا جواب کوئی لا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل دی ہوئی ہے۔ اب آپ جو بھی کر لیں، ایک انسان جو بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ مطلب ایک بیان کرنے کی بات ہی میں سمجھ نہیں پا رہا اس کو کیا لمٹ بیان کروں، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ہم ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن مجید موجود ہے، ہمیں اس کے اندر سے جتنے بھی لیسنز اخذ کر لیں، جتنی بھی لیسنز ایکسٹریکٹ کر لیں، وہ یقیناً اس کے اندر اور موجود ہوں گی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ بعض میں اپنی سننا بھی کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی ایک کوٹ آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب اس کا ذکر بار بار ہر جگہ پہ آئے گا، آپ حدیث کے اندر دیکھیں، قرآن پاک کے اندر دیکھیں، کہ اگر آپ قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ قرآن پاک کی چیزیں نکالتے ہیں، اس کے لیسنز لیتے ہیں، تو یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہی رہیں گے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کہہ کے ہمیں لاسٹ جو ہے سرمن کے اندر یہ سمجھا دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہمیں بتا دیا کہ اب ان کا وقت ختم ہونے والا تھا، یہ سب جانتے تھے کیونکہ دین مکمل ہو چکا تھا، تو اب ان کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا تھا، تو انہوں نے بتانا تھا کہ میرے بعد آپ نے کیا فالو کرنا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بعد آپ نے کتاب اللہ کو فالو کرنا ہے۔ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ کامل ہے، اور اسی کو فالو کر کے وہ گمراہی سے بچ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلا پارٹ آتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ فرقوں میں بٹنے سے کیا نقصان ہوگا؟ تو اس وقت ہمارے پاس ایک ریئل ٹائم ایگزامپل موجود ہے، اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہے ہیں، اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے۔ اب ان ظلم سے ہم کیوں نہیں لڑ پا رہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہیں۔ کس طرح سے دور ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، ٹوٹو مت، مختلف گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، تو اب ہم دیکھیں کہ مسلمان کس طرح سے مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں۔ اب فرقوں میں آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ فرقے اس وقت بن چکے ہوئے ہیں۔ تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ اب ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا کہ اگر میں آج فلسطین کے مدد کرنے کے لیے چلا جاؤں، فلسطین کے لیے چلا جاؤں، تو میرا پڑوسی بھلے وہ مسلمان ہے، شاید میری وہ مدد نہ کر سکے، مدد نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اس کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ شاید ان دونوں کے درمیان فرقوں کا ڈیفرنس ہے، ان فرقوں کا ڈیفرنس ہے، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ جب کتاب اللہ موجود ہے تو کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت پڑو۔ اب ہم اس آیت کو کریٹیکلی انالائز بھی کریں گے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس کے اندر ہمیں ایک سمپل رول بھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہمیں کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی ایک لمیٹیشن بھی بتا دی جاتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا، کتاب اللہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو فالو کرو گے تو گمراہی میں نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تھامے رکھو گے اور تفرقوں میں نہیں پڑو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، کیونکہ ہم اگلی بات وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں مت بٹو، اس کو ہم نے نہیں مانا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس کو ہم نے جب چھوڑا تو ہم دیکھتے ہیں آج مسلمان کتنے کمزور ہیں۔ ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، جب بھی ہم اپنی ہسٹری کی طرف جائیں تو مسلمان جب یکمشت تھے، یعنی کہ ایک جسم کی مانند تھے، ہمیں یہ سکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔
تو جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج ہم کہاں محسوس کر رہے ہیں اس تکلیف کو؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے سارے مسلم ممالک اس وقت مظلوم ہیں، کتنے سخت ظلم جھیل رہے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ کون ان پہ ظلم کر رہے ہیں، کون ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم آپس میں ہی اگر ہم دو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے نظریات اس لیے ڈفرینس ہیں کہ وہ کسی دوسرے مسئلے کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے، وہ مدد کیا کریں گے؟ پھر ہم شیعہ سنی جو بھی آ جائے، ہم آپس میں جب ہمارا اسکول آف تھاٹ کا ڈفرینس ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میں شیعہ ہوں تو آپ سنی کافر ہو، اگر میں سنی ہوں تو شیعہ کافر ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا جو ہے کنڈیشنز ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے. اگر اس کے عقائد درست ہیں تو وہ یقیناً مسلمان ہے. اختلاف ہونے کے اوپر اختلاف نہیں ہے، صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوتا تھا. اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی رائے رکھتا ہے اور اس کو فریڈم آف اسپیچ موجود ہے اس کے پاس. تو کوئی بھی دو شخص جب بیٹھیں گے یقیناً ان کی باتوں کے درمیان اختلاف ضرور ہوگا، فقہی مسائل کے اوپر اختلاف ضرور ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس جو ائمہ کرام ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تو ان کے درمیان بھی شاید کہیں نہ کہیں کچھ باتوں میں اختلاف آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو ان سارے ائمہ کرام نے کبھی کسی دوسرے امام کو کافر نہیں کہا. ہم ان کے فالو کرنے والے دوسروں کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو کافر وغیرہ اس طرح نہیں کہا. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے فرقوں میں بٹ رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. ایک شخص نے ایک جملہ بولا تھا کہ ایک شخص جو کسی شیعہ یا سنی دونوں میں سے کوئی بھی کبھی دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی تیسرے تھرڈ پارٹی کا ایجنٹ ہے، یا ایجنٹ کہنے کے بجائے آپ اعلی کار کہہ سکتے ہیں اسے. ایجنٹ تھوڑا سا ٹرینڈی ورڈ ہے اس وقت اس لیے بولا کہ اگر وہ کسی شخص کو کافر کہہ رہا ہے، یا تو وہ جان بوجھ کے وہ اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا ہے، وہ لڑائی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ نہ جانتے ہوئے اس کے مائنڈ کو برین واش کیا گیا اور وہ اس جگہ پہ لڑائی پیدا کرنا چاہ رہا ہے. وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن ایک عقل مند شخص کو جس نے قرآن پڑھا ہو وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ کسی تھرڈ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، یا وہ اتنا برین واشڈ ہے کہ وہ اتنا آٹومیٹڈ ہو چکا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم قرآن ہمیں یہ سارے سبق دے رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے، ہمارے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے، ہمیں اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اپنا پرپز آف لائف بہتر کرنا ہے. پرپز آف لائف ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس وقت بیٹھ کے تزکیہ نفس کی باتیں کریں. یہ تزکیہ نفس اور یہ سب کچھ اسلام کا حصہ ضرور ہے، لیکن اسلام یہ نہیں ہے. ہم نے پہلا غزوہ ہی جا کے اٹیک کیا تھا، غزوہ بدر کی بات دوبارہ آ گئی تو اس کے اندر ہمیں ہمیشہ سے یہی معاذ اللہ گھسا پٹا سے اسلام پیش کیا گیا ہمیں کہ 313 تھے، 2 اونٹ تھے، کچھ تلواریں تھے، کچھ گھوڑے تھے. یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اٹیک کرنے گئے تھے. ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ مسلمان مظلوم تھے، جی ڈیفینس کرتے ہیں، مسلمان کبھی اٹیک نہیں کرتا. پہلا غزوہ ہی ہم نے اٹیک کیا تھا جا کے. تو کس طرح سے ہمیں اسلام پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں برین واش ہی کیا جا رہا ہے. یہی بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کسی تھرڈ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ کیسے جانے گا، وہ کیسے عقل حاصل کرے گا؟ وہ اس قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ جب ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اپنی آیت پہ واپس آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کتاب اللہ میں بیان کیا گیا، اور اس کے اندر سیدھے راستے پر چلا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اب ہم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ ہم اپنی ول آپ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خود سے سیدھے راستے پر چل سکیں. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، کیونکہ ہم یقیناً ہمارے اندر شر کا مادہ رکھا گیا، ہم غلطی کرتے ہیں. جب ہم غلطی کریں گے تو ہم کسی راستے پر بھٹک جائیں گے. تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور سیدھے راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹولز پرووائڈ کر دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے چلنا ہے. سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کی، تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھو بے شک یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگر وہ آپ کو نہیں روک رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی ایرر ہے. آپ کو نماز بہتر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف جائیں گے. آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ بار بار دعا مانگیں گے
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا ہمیں یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ یار سیدھے راستے مطلب راستے پر چلا، یہاں پہ سیدھا کا ورڈ مینشن کرنا کیوں ضروری تھا؟ مطلب راستے پر چلا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلا؟ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا راستہ صحیح راستہ ہدایت والوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتے ہیں انہی کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں، لیکن اس کا سیدھا کا ایک ورڈ بہت زیادہ چیز سکھا رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے نا، جو ہدایت والوں کا راستہ ہے، وہ کلیئر کٹ اسٹریٹ پاتھ ہے، اس کے اندر سے مائنیوٹسٹ ڈیویشن بھی نا آپ کو کسی غلط ڈیسٹینیشن پہ لے کے جا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک جنرل سے ایگزامپل لے لیتے ہیں، دو لائنز پیرلل لائنز ہیں، اگر وہ ذرا سی بھی ڈیویشن لے گی 0.1 ملی میٹر کی بھی، تو ان دا لانگ رن وہ دونوں لائنیں کہیں نہ کہیں جا کے انٹرسیکٹ کر دیں گی۔ اب وہ انٹرسیکشن پوائنٹ ان دونوں کی آئیڈینٹی، اب وہ کوئی بھی آئیڈینٹی، اسلامک آئیڈینٹی ہے، مسلم آئیڈینٹی ہے، اس کو لوز کر بیٹھیں گی، کیونکہ ان کی جو اوریجنل یا انڈیویجول آئیڈینٹی تھی وہ پیرلل لائنز تھی، لیکن کوئی ایک بھی ڈیویشن لے گئی یا ایک لائن جب ڈیویشن لے گی تو اپنی آئیڈینٹی لوز کر دے گی اور وہ جا کے انٹرسیکٹ کر دے گی۔ جب انٹرسیکٹ کرے گی تو وہ اپنی آئیڈینٹی لوز کرے گی، آئیڈینٹی لوز کرے گی تو یقیناً اپنا سب کچھ لوز کر دے گی، کیونکہ جب اس کے پاس اس کی اپنی آئیڈینٹی ہی نہیں رہی تو وہ کسی قابل نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی، اگر آپ اس کے اندر ایون دا مائنیوٹسٹ ڈیویشن فرام دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to lead you to the very wrong destination in the long run. Remember this. کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ذرا سا بھی ہٹ گئے، اور سپوز اگر ذرا سا ہٹے ہوئے اگر آپ یوں، اگر یہ دو لائنز یوں اسٹریٹ جا رہی ہیں لیکن آپ یوں ہو جائیں تو آپ دیکھیں آپ کہاں جائیں گے۔ ان the long run وہ بہت بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور اگر تو وہ آخری راستہ یا آپ کی ڈیسٹینیشن جہنم نکلتی ہے تو یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے مڑنا، یہ بہت انسان کے جو ہے نا فطرت میں شامل ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے مختلف چیزوں کی طرف۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے نا، اس میں مختلف ایک طرح سمجھ لیں پارٹس ہیں، نوڈز ہیں یا دروازے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس راستے سے ڈیویٹ ہونے کے لیے، اس راستے سے باہر نکلنے کے لیے۔ اور جب اس راستے سے آپ باہر نکلیں گے تو یقیناً آپ کسی بہت غلط جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ اس راستے کی ایگزامپل ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت دکھائی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا، کیونکہ جنت خوبصورت ہے، پیاری ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، لیکن جب اس کا راستہ دکھایا نا کہ کیا کچھ کرنا پڑے گا اس جنت میں آنے کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس جنت میں آ سکے گا، کیونکہ اتنا مشکل راستہ۔ اور جب جہنم دکھائی نا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو یہاں آنا چاہے گا، اتنی خوفناک جگہ، اتنی دہشت ناک جگہ۔ اور جب اس کا راستہ دکھایا نا تو انہوں نے کہا کہ کون شخص ہے جو اس سے بچ پائے گا، کیونکہ وہ اتنا عیاشی والا راستہ، اتنا سکون دہ راستہ، اتنا آرام دہ راستہ، بھلے اس کو دل کا سکون نہیں ہوگا لیکن ایک انسان تو اٹریکٹ ہوتا ہے نا ان چیزوں کی طرف، بھلے وہ زنا ہو، پیسہ ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو مطلب حرام سے پیسہ کما رہا ہے کوئی شخص یا کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ اس رانگ ڈیسٹینیشن کی طرف موو کر رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنی رائٹ طرف تو ان کے ایک شخص تھا ان کی اولاد میں سے، 1000 میں سے، اور 999 ان کی بائیں طرف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ ایک شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ جب انہوں نے بائیں طرف والوں کا پوچھا جو 999 تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب جہنمی ہیں۔ تو آپ اس کی ریشو کا اندازہ لگا لیں اور راستوں سے خود کمپیئر کر لیں کہ کون شخص ہے جو اس سے بچ پائے گا اور کون شخص ہے جو وہاں جا سکے گا۔ تو 1000 میں سے 999 لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور لیفٹ سائڈ جانے والوں کا بہت سخت عذاب ہوگا ان پر، اور جو رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، اٹرنل سکسیس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ وہ کمفرٹ زون ان کو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیا۔ اب وہ جگہ جہاں پہ کمفرٹ زون میں آپ ہی رہیں گے، یہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے اب گرائنڈ کریں، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اس طرح سست نہ ہوں، تو کوئی بھی ڈیویشن نہیں لی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ سیدھا راستہ مینشن کرنے کا یہ شاید مقصد ہے جو ہم اس سے مطلب نکالتے ہیں، اس کے یقیناً بہت سارے مطلب ہوں گے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ آپ نے ذرا سا بھی ڈیویشن نہیں لینا، ذرا سا بھی ڈیویشن آ گیا نا تو آپ کو بہت بری جگہ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری دعائیں بھی سکھائی گئی ہمیں۔ اس طرح ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، واپس مت پھیر دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد، سیدھے رستے کے بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم آپ سے آپ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، آپ کی رحمت کی طلب کرتے ہیں، انک انت الوہاب، اور آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ول سبمٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر لے آئے، لیکن شاید ہو سکتا ہے ہم وہاں سے کہیں موو کر جائیں، کسی اور ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا ہدایت ملنے کے بعد، اور ہم آپ سے آپ کی رحمت طلب کرتے ہیں، بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی بہت آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بڑائی تمام پاکی آپ ہی کے لیے ہے، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ ظالموں میں سے میں کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اور گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی کوئی بھی چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے یا وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو انسان ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، انسان شرک کر کے بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ ہم لاسٹ پارٹ اس میں ایڈ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اور اس کو کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ پاک آپ نے جتنی بھی بھلائیاں میری طرف نازل کی ہیں میں ان سب کا محتاج ہوں، میرے اعمال یا میرے وہ کام وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کے حقدار بن سکے ان تمام رحمتوں کے، ان تمام بھلائیوں کے جو آپ نے میری طرف نازل کی ہیں۔ شاید میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو وہ مجھ سے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر رحمت نازل کریں، کیونکہ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ وہ اعمال کر سکوں، وہ تمام کام کر سکوں جن سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو کرکس پوائنٹ کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے اندر دو پوائنٹس ہیں، ایک سیدھا راستہ اور ایک اس کے اندر کہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کتاب اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور کچھ نہیں۔ راستے کی بات کر رہے ہیں تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اور سیدھا راستہ بالکل اسٹریٹ بات ہے، آپ نے اس کے اندر سے کوئی ڈیویشن نہیں لینا، کسی بھی طرح کا ڈیویشن آپ کو بہت ہی بری جگہ تک پہنچا سکتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں وہ کیا ہے، وہ جہنم، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں گیا تو یقیناً وہ بہت سخت عذاب جھیلے گا۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور اس کو ذرا سا بس اینڈ کرتے ہیں، وہ یہی ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر تمام راز کھول کے بتا رہے ہیں، اور ہر آیت، اگلی آیت اور پچھلی آیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پراپر ریلیٹ کریں گے۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگلی کے اندر ہم نے اس کا اظہار بھی اس طریقے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ہم مدد ہی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایکچوئل میں جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ کے طلبگار ہیں، تو اس طرح سے ہمیں وہ دعائیں مانگنی چاہیے اور وہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ سب کو بہتر لگا ہوگا، اگر آپ کو بہتر لگا تو اس کو آگے شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو خیر تھی سب اللہ کی طرف سے تھی، جو کوئی غلطی بتائی وہ سب میری غلطی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔